بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ۔ رواہ الامام الدارقطنی فی کتابہ۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سامنے سے ایک باپردہ خاتون نمودار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے راستہ دے دیا۔ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا، ذرا اس خاتون کو دیکھیے، یہ کس حالت میں ہے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتی ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، میں ناپاک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی جانب توجہ نہیں دیتے اور کہتے تھے، استغفر اللہ وتوبی الیہ، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے کیونکہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت پوچھا تو کہنے لگی کہ میں اس وقت حاملہ ہوں، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش تک انتظار کیجئے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آئیے۔ وہ خاتون گئی اور پھر کئی مہینوں کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دودھ پیتے بچے کو اپنے گود میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھتے ہیں، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے،
اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں بچے کو لے جاؤ، اسے دودھ پلاتے رہو، جب یہ بچہ دودھ پینا بند کر دے پھر آؤ۔ وہ خاتون واپس جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جلد سے جلد بچہ کھانا کھانا شروع کر دے، اور پھر ایک دن اس بچے کو اپنی گود میں لے کر روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے نے روٹی کھانا شروع کر دیا ہے، طہرنی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا یہ عزم دیکھا، اس خاتون کا یہ تقوی دیکھا۔ 2 سال کا کم سے کم عرصہ گزرا پہلی مرتبہ سے تیسری مرتبہ آنے تک، درمیان میں کہیں پر بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے بغیر کسی کے بلائے خود بخود نبی کے دربار میں چلی آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ اسے اپنے سامنے دیکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا، جاؤ فلاں جگہ پر زمین میں گڑھا کھودو، جو گڑھا اس کے سینے کے برابر ہو، اور اسے لے جا کر اس میں کھڑا کر دو، اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال دو، اور چاروں طرف سے اس کے اوپر پتھروں سے سنگسار کر دو۔ اس خاتون کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو اسے اندر سے نکالا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت تصلی علیہا وقد زنت، اس خاتون نے تو زنا کیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اہل المدینة لوسعتهم۔ اے عمر، تمہیں نہیں پتہ ہے اس خاتون نے جس طرح سے توبہ کیا ہے، جس عزم کے ساتھ خدا سے جس طرح سے ڈرتے ہوئے، اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے، بغیر کسی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اسلامی قانون کے سامنے یہ سر جھکا لیتی ہیں، اور جس طرح سے سزا کے لیے تیار ہوئیں، اسے پتہ تھا، یہ جانتی تھی کہ طہارت پاک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اگر نبی کے دربار میں جاؤں تب مجھے سزا کیا ملنے والی ہے۔ اتنی بڑی سزا کے بارے میں سمجھتے ہوئے بھی وہ خود سے نبی کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہیں۔ لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اہل المدینة لوسعتهم۔ اے عمر، اس نے جس طرح سے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ 70 کے 70 معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو زنا سے پاک کرنے کے لیے جہاں نصیحتیں کی ہیں، درس دیا ہے، خطبات دیے ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے، تربیت کی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کے لیے ایسا قانون بنایا، ایسا نظام بنایا کہ اس نظام کو، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے
پھر کبھی کوئی انسان زنا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہندوستان کے اندر روزانہ آئے دن وقتاً فوقتاً جگہ جگہ سے زنا کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ زنا کرنا، قتل کر دینا، ٹکڑے کر دینا، فریج میں بند کر دینا، نالیوں میں ڈال دینا، انسانوں کی ایسی ذلت، ایسی رسوائی کہ انسان کی عزت اچھال کر پھر اس کی جان بھی لے لیتا ہے، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس شخص کے اتنے ٹکڑے کرتا ہے کہ پھر اس کی گنتی اسے بھی نہیں معلوم ہوتی۔ معاشرے کے اندر لوگوں میں زنا کرنے کی جو بار بار ترغیب دلائی جا رہی ہے، زنا پر جو ابھارا جا رہا ہے، زنا کے جو راستے کھولے جا رہے ہیں، آج ہم اس کا وہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سارے جرائم کے پیچھے سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے، ان سب کا کوئی اگر ذمہ دار ہے تو وہ ہماری عدالتیں ہیں، وہ ہمارے کورٹ، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، شہر کے ہوں، ریاست کے ہوں یا دلی کے ہوں۔ یہ جو عدالتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ، مہذب، عقل مند، ہوشیار انسان آ کر بیٹھتا ہے جو اپنی قوم کی بھلائی کے فیصلے کرتا ہے، لیکن ان عدالتوں میں زنا کرنے والوں کے لیے ایسا کوئی بھی سخت قانون نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زنا کرنے والا زنا سے ڈرنے لگے، بلکہ ہماری عدالتوں نے 18 سال کی عمر کے بعد کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رضامندی سے زنا کر سکتے ہو، اور آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ 18 سال کے ہو جائیں تو ماں باپ کی سرپرستی ہٹانے کا باقاعدہ نظام بنا دیا گیا، اور پھر ملک کے اندر جگہ جگہ دیکھیے زنا کے اڈے کھولے جاتے ہیں۔ ملک کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں زنا کے اڈے نہ چلتے ہوں۔ اس کے علاوہ بے حیائی، برائی اور طرح طرح کے ایسے خرافات، اس کی تو انتہا نہیں ہے۔ اتنی زیادہ برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اردو اخبارات کے ذریعے۔ جن اردو اخبارات کے پہلے صفحے پہ قرآن اور آیتیں، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، وہ اردو اخبارات مسلمانوں کے گھروں میں جرائم پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں، بدکاری پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، دنیا بھر کی ایسی تصویریں اور جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کے دماغ کا کچومر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اردو اخبارات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ڈبانے کے لیے کافی ہیں، ہماری بربادی کا یہ سامان ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی ادارے، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، ترقی کرے گا، بہتر انسان بنے گا، آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیجئے۔ جس شہر میں، جس علاقے میں بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، بڑے کالجز ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگریاں پڑھائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، ان علاقوں کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ بے حیائی ان علاقوں میں ہے۔ تعلیمی ادارے باقاعدہ اپنے اسکولوں میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان اختلاط کو فروغ دے رہے ہیں۔ مل کر رہو، ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، عشق کرو، اور جہاں چاہے آپ تنہا آرام سے گھوم سکتے ہو، اس پر تمہیں اسکول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہاں، خبردار اگر تم نے پردے کا اہتمام کر لیا،
حجاب کا اہتمام کیا، باپردہ رہنے کی کوشش کرو گے تو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ افسوس ہوتا ہے تعلیمی اداروں پر کہ تعلیمی ادارے تہذیب و ثقافت، ادب اور اخلاق کے ساتھ رہنے اور پڑھنے والے بچوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے ذمہ داران جو بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، بڑی ڈگریوں کے حامل ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے باپردہ ہوں، باادب ہوں، اچھے ہوں اور مرد عورت کے درمیان اختلاط سے محفوظ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایسے وقت میں، ہم مسلمانوں کو ایسے وقت میں اپنے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں ملک کو ادب کے ساتھ رہنے نہیں دیتی، ملک کے مرد اور خواتین کو عزت کے ساتھ جینے نہیں دیتی، ہمارے تعلیمی ادارے گلی گلی بے حیائی پھیلانے پر بضد ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے آپ کے اپنے اولاد کے بارے میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ شادی نہیں ہوئی ہے، نوجوان ہوں، طاقت ہے اور زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دربار میں آ کر یہ نوجوان یہ بات کہتا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نوجوان کے اندر برائی کتنی زیادہ پنپ رہی ہوگی کہ وہ ہمت کرے کہ نبی کے سامنے اس بات کی اجازت مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، انہوں نے اسے دھتکارنا شروع کیا، بھگانا شروع کیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اسے میرے نزدیک بلاؤ، میرے سامنے بٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ زنا کرنا چاہتے ہو، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ اتحبہ لامک، آپ کی ماں سے آپ زنا کر لو، کیا اپنی ماں سے زنا کر سکتے ہو؟ کہنے لگا، لا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بھلا کوئی اپنی ماں سے زنا کرنا چاہے گا؟ نبی نے کہا، ٹھیک ہے، اتحبہ لابنتک، اپنی بیٹی سے زنا کرنا چاہو گے؟ زنا کی اجازت چاہتے ہو تو ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ عورتیں تمہارے اپنے گھر میں ہیں، عورتیں لڑکیاں تمہارے اپنے گھر میں ہیں، کیا تم اپنی بیٹی سے زنا کرنا چاہو گے؟ وہ تعجب سے کہتا ہے، کیسے یا رسول اللہ؟ آپ کہتے ہیں، اتحبہ لاختک، کیا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ اتحبہ لعمتک، کیا اپنی پھوپھی سے زنا کرنا چاہو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اتحبہ لخالتک، کیا اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے؟ وہ ہر بار کہتا ہے نہیں اور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ تم باہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ تم نہیں چاہتے کہ ان رشتوں کے ساتھ زنا کرو، بھلا بتاؤ دنیا میں کون ہے جو یہ چاہے گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ؟ کون ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ برائی چاہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذہن کھولا، اسے سمجھایا کہ زنا کیا ہے، اس سے کتنی بدنامی ہوتی ہیں، اس سے عزت نفس کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہیں اور یہ کام کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسے جب سمجھ آئی، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا
اور کہا اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی، اس نوجوان کی تربیت کی، اسے سمجھایا، اسے یہ رشتوں کی حقیقت بتائی، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے پاک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات دنیا کے سب سے بہترین تعلیمات ہیں زنا کے روک تھام کے لیے۔ اگر معاشرہ چاہتا ہے کہ زنا سے اپنے آپ کو بچائے، ملک چاہتا ہے کہ زنا مکت ملک بنے، ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے کہ زنا کے واقعات نہ ہوں، یہ چوراہوں پر کھڑے رہ کر پھانسیوں کا مطالبہ کرنے والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ پھر کسی کے بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو پھر آپ کو اپنے اس ملک میں وہ نظام قائم کرنا پڑے گا جو نظام آسمانی نظام ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری بیٹیوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے بیٹوں کو پیدا کیا ہے، اس خالق کے نظام کو اگر تم نافذ کرو گے تبھی جا کر ہمارا ملک ہندوستان زنا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زنا ہی نہیں بلکہ زنا سے پہلے جو راستے زنا کی طرف جاتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے کہا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کبھی بھی کوئی بھی شخص، نہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے، نہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے، کیونکہ تم دونوں کی یہ تنہائی، اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ جب لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایشہدون ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کیا وہ یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ ایک ہے اور آپ رسول ہو؟ کہاں ہاں وہ مسلمان ہوں گے۔ کا یصلون ویصومون ویحجون، وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کرتے رہوں گے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں اتنی نیکیاں کرنے والے بھلا پھر بندر اور خنزیر کی شکل میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا برائی ہے ان کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف، قینات، اذا ظہرت المعازف والقینات کا ذکر کیا کہ میوزک، ڈھول، باجے، ناچنے والیاں اس طرح سے اس قوم کے اندر اتنا زیادہ ہوگا کہ پھر یہ قوم نماز، روزہ، حج کر کے بھی برباد ہوگی۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر شادی جیسے خوشی کے موقع پر مسلمان کا امتحان ہوتا ہے، اچھا خاصا تہجد گزار مسلمان بیٹے کی شادی میں چوراہے پر کھڑے رہ کر ناچ رہا ہے، اس کے اپنے بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں وہ گلیوں میں ناچ رہے ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی ہے، نانا کہتا ہے میری نواسی کی شادی ہے میں ناچوں گا، دادا کہتا ہے پوتے کی شادی ہے میں ناچتا ہوں۔ اپنے گھروں کے سامنے ڈھول بجانے، گانے پر مسلمان فخر کر رہا ہے۔ نبی نے کہا یہ جو معاشرے کو گندا کرنے والے، یہ حرام چیزوں کا پرچار کرنے والے، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ حج کرنے والے، یہ اپنی آخری زندگی میں قیامت سے پہلے بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی برائیوں سے محفوظ رہنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ برائیاں انسان کو گناہوں میں اور ترقی کی طرف لے جاتی ہیں، اس کا قدم اور آگے بڑھتا ہے، وہ بدکار اور برکار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بعد میں کسی کی عزت نفس کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو
ایک بہترین صاف و شفاف دین دے کر گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں، اپنے بیٹوں کو بھی اسلام سکھائیں۔ زنا سے روک تھام کے لیے صرف بیٹیوں کو کنٹرول کرنا یہی کافی نہیں ہے، آپ کے اپنے بیٹے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب زنا ہوتا ہے تو صرف اس میں ایک لڑکی ہی نہیں ہوتی، آدھا حصہ لڑکے کا بھی ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی بیٹیوں پر تو نظر رکھتے ہیں، اور بیٹوں کو ہم سانڈ کی طرح آوارہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے جدھر پھرے ادھر پھرتی رہے، بیٹی ہماری باپردہ رہے۔ دوسروں کے گھروں کی اگر بربادی ہوگی، وہ بربادی پلٹ کر یو ٹرن لے کر ایک دن آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کو زنا سے بچائے، ہمارے معاشرے کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ یہ گانے یہ بجانے، یہ ڈھول باجیں، یہ ناچنے، یہ میوزک اور اس طرح کی شراب نوشی، خوشیوں کی محفلوں کو اس طرح سے برباد کرنا، اللہ ہم کو ان سب سے محفوظ رکھے، بے حیائی سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اسلامی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔